دین اسلام میں علم اور حصول علم کی بڑی اہمیت ہے۔ علم ہی کی بدولت انسان اشرف المخلوقات ٹھہرا۔ پہلی وحی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ پڑھنا، لکھنا، علم حاصل کرنا انسان کا ایک بنیادی فرض ہے۔ علم ایک ایسا نور ہے جس کی روشنی میں انسان اپنی منزل مقصود تلاش کرتا ہے۔ پہلی وحی بھی حصول علم کے متعلق تھی۔ اللہ اپنی لریب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ علم حاصل کرنے والا اللہ کے نزدیک بلند درجات پر ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کا اپنا وعدہ ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ بلند فرماتا ہے ان لوگوں کے درجات کو، آمنوا منکم جو تم میں سے ایمان لائے، والذین اوتوا العلم اور جن کو علم دیا گیا، اللہ ایسے لوگوں کے درجوں کو بلند فرماتا ہے۔ جن کے درجات کی بلندی اللہ خود فرما رہا ہے وہ ایمان والے ہیں اور وہ علم والے ہیں۔ علم کے اضافہ کے لیے اللہ نے اپنی برگاہ سے دعا کا حکم بھی دیا اور فرمایا قل رب زدنی علما، اے میرے پیارے بندو مجھ سے علم کے اضافے کی دعا مانگو۔ علم جتنا بھی ہو، علم کے جس سٹیج میں بھی آپ پہنچ جائیں، پھر بھی اس دعا کی ہمیں حاجت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھ سے علم کے اضافے کی دعا مانگو، جتنا بھی علم ہو، پھر بھی حصول علم کے ساتھ اس دعا کے اہتمام کا ہمیں حکم دیا ہے۔ کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، وہ قرآن پڑھے ساتھ علم کے اضافے کی دعا کرے۔ اس کو یاد نہیں ہے قرآن یاد کرنا شروع کر دے، علم کے اضافے کی دعا کرے۔ یاد ہو گیا، اس کا مفہوم مطلب نہیں آتا، مفہوم مطلب سیکھنا شروع کر دے، ساتھ علم کے اضافے کی دعا کرے۔ جب تک اس کے جسم میں جان ہے علم حاصل کرتا رہے، جب تک وہ علم حاصل کرتا رہے گا، اس کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا، اللہ اس کے درجات میں بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مرد اور مسلمان پر فرض ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، آقا نامدار مدینے کے تاجدار نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض عین ہے۔ تعلیم کیوں ضروری ہے؟ آج اکثر جہالت ہے۔ تعلیم کا حصول کیوں ضروری ہے؟ علم کا ہونا کیوں ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا اقوام عالم کی تعمیر و ترقی، سر بلندی اور اللہ کے انعام و کرام کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے۔ علم کی بدولت دنیا کے جتنے بھی عالم کے جتنے بھی اقوام ہیں ان کی تعمیر و ترقی کا جو پہلا زینہ ہے وہ علم ہے۔ اللہ کے برگاہ سے انعام حصول کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ تعلیم اور تعلم ہے۔ علم کی بدولت انسان کا دل جگمگا اٹھتا ہے۔ ہر شخص اپنی زندگی کے ہر موڑ پر علم کا داعی ہوتا ہے۔ ہر شخص کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر علم کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے عبادات ہوں یا معاملات ہوں۔ آپ نماز درست کیسے پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو نماز پڑھنے کا علم نہیں ہے؟ نماز کے متعلقہ مسائل کا علم نہیں ہے، ہم اپنی نماز درست نہیں پڑھ سکتے۔ ہم روزہ کیسے درست رکھ سکتے ہیں اگر روزے کے متعلقہ مسائل کا ہمیں علم نہیں ہے؟ ہمارا حج کیسے درست ہو سکتا ہے اگر حج کے متعلقہ مسائل کا ہمیں علم نہیں ہے؟ تو انسان کو اپنی زندگی کے ہر موڑ پر علم کی ضرورت پڑتی ہے، چاہے انسانی زندگی کے کچھ حصے کا تعلق عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو، تربیت اولاد سے ہو۔ اولاد کو صرف پیدا کرنا یہ کام نہیں ہے،
اولاد کو پیدا کرنے کے بعد ان کی تربیت کا خیال رکھنا، اس کا تعلق بھی علم سے ہے۔ جس کو علم ہوگا تو وہ اپنی اولاد کی تربیت کر سکے گا، جس کو اولاد کی تربیت کا علم ہی نہیں ہوگا وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرے گا؟ اولاد کی تربیت ہو یا والدین کے حقوق ہو، مسلمانوں کے حقوق ہو یا غیر مسلموں کے حقوق ہو، رشتہ دار ہو، دوست احباب ہو، جوانی ہو، بڑھاپا ہو، ہمیں ہر دور میں علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، ہمیں علم کی ضرورت پڑتی ہے۔ وضو ہو یا غسل ہو، علم کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو علم نہیں، ہمارا وضو درست نہیں ہو سکتا، علم نہیں ہمارا غسل درست نہیں ہو سکتا۔ چلنا پھرنا ہو، سونا جاگنا ہو، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ نکاح کا موقع ہو یا طلاق کے معاملات ہوں، ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ ملازمت ہو، تجارت ہو، مسجد ہو، گھر ہو، زندگی کے ہر حصے پر، زندگی کے ہر مقام پر، ہر جگہ پر، ہر وقت ہمیں علم کی ضرورت ہے۔ اگر ہم جاہل ہیں، ہمیں کسی مسئلے کے متعلق علم نہیں ہے اور نہ ہم سیکھتے ہیں نہ ہم پوچھتے ہیں، تو ہم وہ کام جہالت کی بنا پر کریں گے جس کی وجہ سے دنیا میں بھی اس کا وبال ہم پہ پڑے گا اور کل قیامت والے دن بھی اس کے متعلق ہم سے پوچھو گے۔ تو زندگی کے ہر موڑ پر انسان کو علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب علم کیسے حاصل کیا جائے؟ علم کا حصول کیسے ممکن؟ ہر بندہ جانتا ہے علم کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ اکثر وہ لوگ جو جاہل ہوتے ہیں، جو نابالغ ہوتے ہیں، علم سے ان کی واقفیت نہیں ہوتی، نکاح کا مسئلہ ہو یا طلاق کے معاملات ہوں، علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی بیویاں ان پر حرام ہو چکی ہوتی ہیں لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا، ساری زندگی حرام کاری کرتے رہتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی کیسے ہے۔ پھر وہ اولاد جب بڑی ہوتی ہے، معاشرے کا کار آمد فرد بننے کے بجائے معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین جاہل تھے، اپنی اولاد کی تربیت نہ کر سکے، جس کی وجہ سے وہ اولاد دنیا میں بھی اپنے والدین کے لیے وبال جان ہوتی ہے اور کل قیامت والے دن بھی اپنے والدین کو جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہے۔ تو علم کی ہر جگہ ہمیں ضرورت ہے۔ اب علم حاصل کیسے کیا جائے؟ بعض لوگ علم حاصل کرنے سے شرماتے ہیں، سوال کرنے سے شرماتے ہیں، پوچھنے سے شرماتے ہیں۔ بعض ہمارے پاس لوگ آتے ہیں کہ فلانے کا مسئلہ ہے لیکن وہ آپ سے بات کرتے ہوئے شرماتا ہے، تو ہم نے کہا کہ ہم آپ پوچھیں، میری اس کے ساتھ گفتگو ہے تو وہ کہتے ہیں آپ پوچھیں۔ علم کے حصول کے لیے جہاں شرمانے کی جگہ ہوتی ہے وہاں پر تو ہم شرماتے نہیں، اور جہاں پر شرمانے کی جگہ نہیں ہوتی وہاں پر ہم شرما رہے ہوتے ہیں۔ علم کیسے حاصل کیا جائے؟ علم کے لیے کوئی عمر نہیں ہے۔ اطلبوا العلم من المهد الى اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کر گور تک، قبر تک علم حاصل کرو۔ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، آج سے علم حاصل کرنا شروع۔ جس چیز کا آپ کو علم نہیں ہے اس کو حاصل کرو۔ سوال سے مقصد علم حاصل کرنا ہو، سوال سے مقصد کسلا کرنا نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے مسئلہ اور ایک ہوتا ہے کسلا۔ مسئلہ ہوتا ہے اپنے علم کی زیادتی کے لیے، مسئلہ ہوتا ہے اس لیے کسی سے بندہ پوچھتا ہے کہاں کہ اس چیز کے مجھے علم نہیں ہے، آئندہ میں اس کے مطابق کیا کروں، عمل کروں۔ اور ایک اس لیے سوال ہوتا ہے میں دیکھوں اس کو آتا کتنا ہے۔ ایک اس لیے ہوتا ہے کہ کہاں کہ جو یہ بتائے گا میں اس کے خلاف عمل کروں گا۔ حضور نے بیان فرمایا علم دولت سے نہیں آتا۔ کسی کے پاس بڑی دولت ہے وہ کہ مجھے علم آ جائے گا، نہیں۔ کوئی کہ میں بڑی برادری کا ہوں تو مجھے علم آ جائے گا، نہیں۔ کوئی کہ میں نے بڑی عمر گزار دی تو مجھے داڑھی کے سفید کرنے سے علم آ جائے گا، نہیں۔ داڑھی کے سفید کرنے سے علم نہیں آتا، مال دولت حاصل کرنے سے علم نہیں آتا، کسی بڑی برادری کے ہونے سے علم نہیں آتا۔ علم کا حصول کیسے ہوتا ہے؟ حضور نے بیان فرمایا انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے، علم پڑھنے سے آتا ہے، علم حاصل کرنے سے آتا ہے، کسی استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرنے سے آتا ہے، کسی استاد کے پاس بیٹھنے سے علم حاصل آتا ہے، چلنے پھرنے سے داڑھی سفید کرنے سے علم نہیں آتا۔ امام اصمعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے علم کیسے حاصل کیا؟ تو امام اصمعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کثرت سوال
اور حکمت عملی سے. مجھے جس چیز کے متعلق علم نہ ہوتا، مجھے جس چیز کے متعلق پتہ نہ ہوتا، میں اس چیز کا جو متعلقہ استاد ہوتا اس کے پاس جاتا، اس چیز کے متعلق سوال کرتا، مجھے جواب ملتا تو مجھے اس چیز کا علم آ جاتا. تو علم حاصل ہوتا ہے سوالات سے. لیکن سوال کرنا کس سے ہے؟ سوال کرنا اس بندے سے ہے جو اس علم کا ماہر ہو. اگر آپ کو طب کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، آپ کو بیماری ہے، اپنی بیماری کے متعلقہ سوال کرنا ہے، تو آپ کارپینٹر کے پاس نہیں جائیں گے، آپ کسی مستری کے پاس، گاڑیوں کے مستری کے پاس نہیں جائیں گے، آپ کسی درزی کے پاس نہیں جائیں گے. اگر آپ کو بیماری ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور ڈاکٹر بھی آپ تلاش کریں گے جو اس معاملے کا، اس آپ کی بیماری کا ماہر ہو، علم تک آتا ہے. اگر کسی ایسے ویسے کے پاس جائیں گے تو آپ کو غلط مشورہ دے گا. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے مشورے پر عمل کریں گے تو آپ جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اسی طرح اگر دین کے متعلقہ کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو کسی ایسے بندے کے پاس جائیں جو دین کا عالم ہے. اگر کسی ایرے گہرے کے پاس جائیں گے، بیماری ہے تو کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی اور بندے کے پاس چلے گے تو جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اور دین کے معاملے میں اگر کسی اور کے پاس چلے گئے تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو علم کیسے حاصل ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا انما العلم بالتعلم. علم حاصل کرنا ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. ہر مسلمان پر علم کا طلب کرنا فرض ہے، چاہے مرد ہے یا عورت ہے. ہمارے ہاں عموماً علم کی طرف ہم اپنے بچوں کو راغب کرتے ہیں، اپنے بچوں کو اسکولوں میں داخل کرواتے ہیں. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے بچوں کو کیا اسکول میں داخل کروا کے کیا ان کا جو علم کے حصول والا حق تھا ہم نے دے دیا، یا ہم کچھ خطا ہی کر رہے ہیں. آج کل تعلیم کے نام پر جگہ جگہ اردو میڈیم، انگلش میڈیم، اور لیول کے بڑے بڑے سکول، چھوٹے چھوٹے سکول گلی محلوں میں، بازاروں میں ہم لیتے ہیں. بھاری بھاری فیسیں لیتے ہیں. کئی ایسے سکول بھی ہیں کہ او اور اے لیول کے جو بالکل نئے سرے کے بچے ان کی بھی سالانہ فیس لاکھوں میں ہے. گلی محلے کی جو سکول ہے وہاں پر بھی لاکھوں میں تو ہزاروں میں بچوں کی فیسیں پہنچ جاتی ہیں. جبکہ اکثر ان اداروں میں تعلیم برائے نام ہے. اگر تربیت کے نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو وہ سرے سے مفقود ہے، نہ ملنے کے برابر ہے. تعلیم پڑھنا لکھنا بھی کسی حد تک آ جاتا ہے، لیکن اگر بات تربیت کی جائے تو تربیت ہمیں بہت کم ادارے، بہت کم مدرسے، بہت کم اسکول ایسے ہیں جہاں پر تربیت پر خاص نظر رکھی جاتی ہو یا تربیت پر خاص توجہ دی جاتی ہو. بدقسمتی سے آج کل کے جتنا ہائی لیول کا اسکول ہوگا، او لیول، اے لیول، جن کے بڑے بڑے نام اسکولوں کے ہیں جہاں پر لاکھوں آپ اپنے بچوں کی فیسیں ادا کرتے ہیں، ان اداروں میں پڑھنے والے بچوں کو ویلنٹائن ڈے، ہالووین ڈے، کلر ڈے، ہولی ڈے، اس طرح کے تہوار، ہندوانہ کلچر ان بچوں کے ذہنوں میں راسخ کیے جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے اسکول ہیں یا بڑے بڑے اسکول، باقاعدہ وہاں پر ہولی منائی جاتی ہے، باقاعدہ وہاں پر دیوالی منائی جاتی ہے، باقاعدہ وہاں پر ہالووین ڈے، ویلنٹائن ڈے، اس طرح کے دن جن کا تعلق اسلام سے دور دور کبھی نہیں ہے، جن کا تعلق بد مذہبوں سے ہے، جن کا تعلق کفار کے ساتھ ہے، جن کا تعلق مشرکوں کے ساتھ ہے، وہ دن منا کر ہمارے بچوں کی ان دنوں کی فوقیت اٹھائی جاتی ہے. اسی طرح ہمارے اسکولوں میں ڈیکوریشن، آرٹ کے نام پر غیر اسلامی کرداروں کو ہمارے بچوں کے ذہنوں میں نقش کیا جا رہا ہے. میوزک کے نام پر، میوزک کلاس کے نام پر ہمارے بچوں کو گلوکار اور پرانے آج کے گلوکار اور پرانا جو ان کا نام ہوتا تھا آپ سارے جانتے ہیں، میں ادھر بیٹھ کر نام بھی نہیں دے سکتا. ہماری بچیوں کو اور ہمارے بچوں کو ہمارے اسکولوں میں ڈھمکے مارنا سکھایا جا رہا ہے. پہلے پورے علاقے میں اگر کسی جگہ ایک ایسا کوئی بندہ ہوتا تھا لوگ کہتے تھے وہ دیکھو فلانا ایسا ہے. آج ہم اپنے بچوں کو پیسے دے کے یہ سارے کام سکھا رہے ہیں. اس چیز کا نام تعلیم نہیں. تعلیم ضروری ہے لیکن تعلیم کسے کہتے ہیں، علم کسے کہتے ہیں؟ دو لفظوں میں بیان کروں تو علم وہ ہے جو ہمارا تعلق ہمارے رب سے جوڑتے ہیں. اگر ہم تعلیم یا علم اس کو کہیں جو ہمیں رب سے دور کر دے، ہمیں ہمارے دین سے دور کر دے، یہ علم نہیں ہے، یہ فقط
ہمارے لیے دنیا اور آخرت کے لیے وبال جان ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ آج تعلیم بھی کسی حد تک ہو بھی جاتی ہے، تربیت پر بہت زیادہ فقدان ہے۔ آج والدین کی اولین ترجیح فقط ڈگری ہوتی ہے۔ آج والدین کی اولین ترجیح فقط کیا ہوتی ہے؟ ڈگری ہوتی ہے۔ میرے بچے کو ڈگری مل جائے اور میرا بچہ فلانی جگہ پر کیا لگ جائے، کوئی آفیسر لگ جائے، فلانی جگہ سرکاری ملازم لگ جائے، فقط ڈگری ہے۔ ہمارے بچے ڈگری کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اساتذہ بچوں کو کیا سکھاتے ہیں؟ بیٹا نمبر اعلیٰ لینے ہیں تاکہ ہمارے اسکول کا نام کیا ہو جائے۔ ایک بار ایک بچے سے بات، آج کل 9 کے پیپر چل رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے اسکول میں سر بہت محنت کر رہے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ ایک بچہ بڑا محنتی ہے، اس میں زیادہ محنت کر رہے ہیں، بلکہ اس کو زیادہ مارتے بھی ہیں کہ تیرا ایک نمبر بھی کم نہیں ہونا چاہیے تاکہ تو صحیح نمبروں سے پاس ہو تو تیری تصویر بنا کر اپنے اسکول کے باہر لگا۔ یعنی ٹوٹل بچوں کو بھی، استاد بھی اور والدین بھی نمبروں کے پیچھے لگایا ہوا ہے۔ تربیت کا بالکل ہی فقدان ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بھی بنے، لیکن بچہ ڈاکٹر بھی بنائے، اسکولوں سے بنے، انجینئر بھی بنائے، اسکولوں سے بنے گے انجینئر، سائنسدان بھی بنائے، ہمارے اسکول ہی بچوں کو سائنسدان بھی بناتے ہیں۔ ڈاکٹر نہیں ہوں گے تو ہم علاج کروانے کس کے پاس جائیں گے؟ انجینئر نہیں ہوں گے تو ہمارے ملک کی ترقی کون کرائے گا؟ اس کی بھی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، وکیل بنے، سب کچھ بنے، لیکن اس سے پہلے اپنے بچے کو ایک مہذب انسان اور ایک اچھا مسلمان ضرور بنائیں۔ اگر آپ کا بچہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک مہذب انسان ہوا نا تو دنیا میں بھی اس بچے سے آپ کی آنکھوں کو سکون ملے گا اور کل قیامت والے دن وہ بچہ آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ لیکن آپ نے اپنے بچے کو ڈاکٹر تو بنا دیا، لیکن ڈاکٹر ایسا بنایا جس کے دل میں انسانیت نہیں ہے، جس کے دل میں ہمدردی نہیں ہے، جس کے دل میں انسان کی ہمدردی نہیں ہے، رب کا خوف نہیں ہے۔ ڈاکٹر تو بن جائے گا، پیسہ تو آ جائے گا، بنگلہ بھی بنا لے گا، کوٹھیاں بھی بنا لے گا، سرکاری تنخواہ بھی لے لے گا، پچھلے ٹائم اپنا پرائیویٹ کلینک کھول کر وہاں بھی پیسے بٹور لے گا، لیکن وہ دنیا تو کما لے گا، دنیا میں بھی اپنے والدین کے لیے وبال جان ہوگا، پھر قیامت والے دن بھی اپنے ماں باپ کو وہاں سے پکڑ کے جہنم میں لے جائے گا۔ کس چیز کی کمی ہے؟ تربیت کی کمی ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے۔ یاد رکھیں، مدرسہ سکول کی باری بات کرتی ہے، بچوں کی تربیت پر پہلا اثر جو پڑتا ہے وہ گھر کی تربیت کا پڑتا ہے۔ عموماً بچوں کی طبیعت، عادات، مزاج میں گھر کی تربیت کا اثر جھلکتا ہے۔ بچوں کی تربیت کا آسان طریقہ یہ ہے، یاد رکھیں، بچے اپنی تربیت کے اندر وہ نہیں لاتے جو آپ ان کو نصیحت کرتے ہیں، بچے اپنی تربیت اور اپنی تربیت میں وہ لاتے ہیں جو والدین کر رہے ہوتے ہیں، جو والدین کا عمل ہوتا ہے۔ بچے والدین کے عمل سے سیکھتے ہیں، ان کی کہی باتوں سے کام سیکھتے ہیں۔ اگر ہمارا رہن سہن، ہمارا انداز گفتگو، ہمارا لین دین، دوسروں کے ساتھ برتاؤ کا انداز درست ہوا، با اخلاق ہوا، تو بچہ خود بخود ان چیزوں کو اپنے اوپر نافذ کرے گا، اپنے اوپر ان کو چلائے گا۔ لیکن اگر ہمارا رہن سہن، ہمارے انداز گفتگو، ہمارا رشتہ داروں کے ساتھ برتاؤ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ برتاؤ، اپنے سگے والدین کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہے، ہم بچے کی جتنی مزید زبان سے تربیت کر لیں، بچہ کبھی بھی اس تربیت کو اپنے اندر نافذ نہیں کر سکتا۔ تو جہاں پر تعلیم ضروری ہے وہاں پر بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ کریم نے فرمایا، علموا انفسکم واہلیکم الخیر، اپنی بھی اور اپنے گھر والوں کی بھی بھلائی کے ساتھ تربیت کرو، اپنی بھی اصلاح کرو اور اپنے گھر والوں کی تربیت کرو، صلہ رحمی کرنا سکھاؤ، بڑوں کا ادب کرنا سکھاؤ، بچوں کو احسان کرنا سکھاؤ، دوسروں کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا سکھاؤ، اپنی خواہشات کو دوسروں کے کام آنا سکھاؤ، صدقہ کرنا سکھاؤ، نماز روزے کی پابندی سکھاؤ، ڈراموں فلموں سے اپنے بچوں کو دور رکھو، غیر اخلاقی مواد سے بچوں کو دور۔ آج کل بچوں کو آدمی موبائل دے دیتے تھے، انٹرنیٹ آن کر 4-5 سال کا بچہ
وہ مواد دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پرانے 100 سال بوڑھے بھی ایسا مواد زندگی میں انہوں نے نہیں دیکھا ہوتا. آج 4 سال 5 سال کا بچہ بھی انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے وہ مواد دیکھ رہا ہوتا ہے. کیا موبائل اس کے ہاتھ میں دیکھنا یہ بچے کی تربیت ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے وہ افعال کر رہے ہوتے ہیں کہ النعمان والحفیظ. پیچھے ایک بچے کو لے کر آگے 3-4 سال کا ہوگا, ابھی بولنا اسے سیکھا تھا. کہتے ہیں استاد اس کو دم ڈال دیں. کس چیز کا دم ڈال دیں؟ یہ بچہ گالیاں نکالتا ہے. بچہ کیا کرتا ہے؟ ابھی اس بچے کی عمر ایسی نہیں ہوئی تھی کہ وہ گھر سے باہر جانے والا ہو. ابھی بمشکل اس نے چلنا پھرنا بولنا سیکھا تھا. میں نے کس نے گالیاں سیکھی کہاں سے؟ وہ گالی گھر والوں سے سیکھی. تو یہ بچوں کی تربیت میں یہ ڈالے. بچوں کو صدقہ کرنا ہو نا, مسجد میں پیسے بچوں کو سارے بچے کے ہاتھ میں دے بچہ ڈالے. یہ کیا کر رہے ہیں؟ صدقہ بھی ہو رہا ہے, بچے کی کیا ہو رہی ہے؟ تربیت بھی ہو رہی ہے. ماں باپ کے ساتھ دوسرے سلوک کرنا ہے, ماں باپ کو چیز دینی ہے تو بچے کے سامنے اس انداز میں دے کہ بچہ سمجھے کہ یہ بھی کچھ چیز ہوتی ہے. اپنی بہنوں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے تو بچوں کے سامنے اس انداز میں کریں کہ بچہ اپنی پھوپھی کو حقیر بھی نہ سمجھے, لیکن بچے کے ذہن میں یہ بھی آ جائے کہ ان کا بھی کیا کرنا ہے, ہمیں خیال رکھنا ہوتا ہے. گھر میں مہمان آ جائیں, بچوں کے سامنے اس مہمان کی ایسی ضیافت کریں کہ بچے کے ذہن میں راسخ ہو جائے. گھر میں مہمان آ جائے اسے چھپا نہیں جاتا بلکہ اس کی ضیافت کو اس کا خیال رکھا جاتا ہے. یہ تربیت ہمیں اپنے عمل سے کرنی ہے. بچوں کو غیر اخلاقی مواد سے دور رکھیں. انٹرنیٹ لگوا دیا جاتا ہے گھر میں, انٹرنیٹ پیکج کروا دیا جاتا ہے. بچوں کو موبائل, بچے چپ رہیں گے, بچے اپنی مستی میں رہیں گے. یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ کون سی مستی میں پہنچ چکا ہے. آج کل آپ کا بچہ ہوا نہیں ہے اور اس کا بچپنا چھین لیا ہے, ہم نے خود چھین لیا ہے. بچے سے غیر اخلاقی مواد کو دور رکھیں. بچوں کو چوری سے بچائیں. چھوٹے چھوٹے بچے میں فطرت ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اٹھا لینا, لیکن یہ تب ہو سکتا ہے کہ بچے کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. ماں بھی اپنا کردار ادا کرے, باپ بھی اپنا کردار ادا کرے. نہ اکیلی ماں یہ کر سکتی, نہ اکیلا باپ یہ کر سکتا ہے. یہ کل پرسوں بلکہ کل کی بات ہے, میرے گھر مہمان آئے ہوئے تھے. انہوں نے ایک لڑکے کا واقعہ بتایا کہ اس کو ری ہیب سینٹر, یہ جو ری ہیب سینٹر ہوتے ہیں جہاں پر نشے کے جو نشے کی جن کو لت لگی ہوتی ہے وہاں پر داخل کرواتے ہیں. وہ پیسے شیسے دے کر علاج کرتے ہیں کہ وہ نشہ اس کا چھوٹ جائے. وہ جتنا عرصہ وہاں پر رہتا ہے تو بچہ رہتا ہے, واپس آتا ہے پھر وہاں ملا دیتا ہے. لیکن تو کہتے ہیں کہ اس بچے کو اس کے والد نے ریہاب سینٹر میں داخل کروا دیا ہے. کروڑوں کے مالک ہیں. اس کا والد ساری زندگی سو گیا تھا, ماں پیچھے اکیلی تھی. ایک بچہ بڑا اچھا سدھر گیا لیکن دوسرے بچے کی صحبت اچھی نہیں تھی. اب نشے پہ لگ گیا, چرس پہ لگ گیا, شراب پہ لگ گیا. بالآخر اس نے اپنے باپ کی کلپٹی پہ پسٹل رکھا ہے, مجھے میرا حصہ دے. بالآخر اس کا باپ تنگ ہو گیا, ادھر سے سارا کچھ کرایہ پہ چھوڑ کر اور گاؤں میں شفٹ ہو گئے. کیا ہے, ہم بچوں کی تربیت خود نہیں کرتے. اس تربیت کے نہ ہونے کی وجہ سے دنیا میں بھی وہ بچے ہمارے لیے وبال جان ہو جاتے ہیں, اور کل قیامت والے دن بھی ان بچوں کی وجہ سے ہم سے پوچھ ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے. اس لیے جہاں پر بچوں کو اچھی تعلیم دیں وہاں پر بچوں کو اچھی تربیت بھی کریں. ان کے دل و دماغ میں اسلام کی محبت کو راسخ کروائیں. جب بچوں کے سامنے آپ مسجد کو یا مسجد کے متعلقہ بندے کو بے عزت کریں گے, بچے کے دل میں کبھی بھی اسلام کی محبت پیدا نہیں ہوگی. جب آپ, میں اپنی بات میں صرف سمجھانے کی بات کر رہا ہوں, آپ جب اپنی جگہ مولوی کریں گے تو یاد رکھیں بچے کے دل میں کبھی بھی مسجد کی محبت پیدا نہیں ہوگی. لیکن آپ بچے کے سامنے کہتے ہیں جاؤ استاد کی بات سنو, چاہے وہ کوئی بھی استاد ہو, گاڑیوں کا استاد ہو, کپڑے سینے والا استاد ہو, جب آپ اس کو اچھی انداز میں بولیں گے بچے کے دل میں اس پیشے کی, اس چیز کی محبت پیدا ہوگی. بچے کے دل میں اسلام کی محبت راسخ کریں, اور یا اللہ کی محبت ڈالیں, انبیاء کی محبت ڈالیں. کون ڈالے گا؟ والدین ڈالیں گے. وگرنہ بچہ بڑا ہوگا وہ انبیاء کا بھی گستاخ ہوگا, وہ اسلام کا بھی گستاخ ہوگا, وہ اولیاء اللہ کا بھی گستاخ ہوگا. یاد رکھیں بچپن کی تربیت نقش علی الحجر ہوتی ہے. نقش علی الحجر کا مطلب پتھر پر لکیر ہوتی ہے. بچوں کو بچپن میں جو سکھا دیا گیا ہے, بوڑھے بھی ہو گئے, بچپن میں سیکھی ہوئی چیز ختم نہیں ہوتی. اگر بچوں میں بچپن میں اچھے انداز میں تربیت ہو جائے تو اس کا اثر مرتے دم تک رہتا ہے. یاد رکھیں اسی کے متعلقہ گفتگو آگے بھی ہوگی انشاءاللہ. بچوں کی تعلیم کے ساتھ تربیت بہت ضروری ہے, وگرنہ وہ بچے دنیا میں بھی ہمیں تنگ کریں گے, ہماری بے سکونی کا سبب ہوں گے, اور کل قیامت والے دن بھی ان بچوں کے متعلق ہم سے سخت پوچھ ہوگی. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ حدیث پاک ہے. انشاءاللہ پھر موقع ملا ذکر کروں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور پھر اپنے بچوں کی, پہلے اپنی تربیت بہت ضروری ہے. یاد رکھیں بچے وہ نہیں سیکھتے جو آپ ان کو کہتے ہیں, بچے وہ سیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ پہلے ہمیں اپنی تربیت اور پھر اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ. اذان ہوتی ہے, اذان کے بس سنتے